یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 313 جانشاروں کے ساتھ تشریف لائے اور کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ مشاہدے کرام، کیونکہ یہ جو جنگ غزوہ بدر ہے، یہ قریبی رشتہ داروں میں لڑی گئی تھی۔ قریبی رشتہ داروں میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ کہہ تو بہانے بندہ بات کر۔ یہ حالت ہے بدر، اس کا نام بدر ہے۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ حضرت کرام، یہ جنگ جو ہے قریبی رشتہ داروں میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چچا جان ہے اور آپ کے مخالف لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اپنے باپ کے مخالف لڑنے کے لیے آئے۔ اس جنگ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کا سر کاٹ دیا غزوہ بدر میں۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا سر جب کاٹ چکے نا، وہاں رکے نہیں، سر کاٹ کر سر کاٹا، پھر کان سے پکڑ لیا سر کو اور میدان بدر میں اٹھا کر پھر رہے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ ابو عبیدہ کس کا سر اٹھا کے پھر رہے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لایا ہوں، اس لیے کاٹ کے لایا ہوں کہ آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ اپنے قربان کیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات پر، اس لیے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ اور جانے کرام، ابھی ہم جہاں جائیں گے نا، یہاں پہلے جب پہنچے نا کفار پہلے موجود تھے۔ جب صحابہ کرام یہاں پہنچے تو کفار موجود تھے یہاں پر، اور صحابہ کرام جب پہنچے تو انہوں نے کنووں پر قبضہ کیا ہوا تھا، پانی والے جو کنویں اس وقت موجود تھے، پکی زمین کی قبضہ کیا ہوتا۔ صحابہ کرام میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک عریش بناتے ہیں جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے، ہم بعد آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا مشورہ قبول فرمایا اور صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک چھپر بنایا، کھجور کے تنوں اور پتوں کا چھپر بنایا، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ساری رات دعا فرماتے رہے۔ آپ نے دعا فرمائی، یہاں پر جو ایک دعا فرمائی آپ نے پہلی زندگی میں کبھی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، میرے پاس جتنے بھی طریقے ہیں نا میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی اور بارش برسا دی۔ بارش جب برسی نا تو جہاں پر صحابہ کرام موجود تھے وہ ریت والی زمین تھی، سب سے نیچے بھی وہی جگہ تھی، چاروں طرف سے پانی بہہ کر اس مقام پر آیا اور صحابہ کرام کو حکم ہوا یہاں حوض بنا لو۔ ریت نے پانی جذب کر لیا، صحابہ کرام نے حوض بنا لیے، پانی جمع کر لیا وضو کے لیے، غسل کے لیے، جانوروں کے استعمال کے لیے۔ اور حضرات کرام اس جنگ میں یہاں پر جو کفار کی جانب جگہ تھی نا، جب بارش آئی تو پکی زمین تھی، وہاں کیچڑ بن گیا، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرات کرام اس جنگ میں 70 کافر جہنم حاصل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، البختری، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ حضرات کرام یہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں یہاں پہنچے۔ جب جنگ کا دن آیا نا تو صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ روزہ کھول دو۔ کسی صحابی نے روزہ نہیں کھولا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے پر بیٹھ کر خود کھجور کھائی اور پانی پیا، پھر صحابہ کرام نے روزے کھول دیے۔ اس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ الٹے ہاتھ میں دیکھیں آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی،
کرم جب آپ نے پہلے بتایا نا، کیا بتایا کہ کون کون کہاں کہاں مرے گا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر ایک چھڑی لیتے ہیں، اس سے نشان لگاتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں عتبہ مرے گا، پھر نشان لگایا فرمایا شیبہ مرے گا، پھر نشان لگایا فرمایا ولید مرے گا، پھر نشان لگایا فرمایا ابو البختری مرے گا۔ ایسے نشانات لگاتے گئے اور مشرکین مکہ کا نام بتاتے گئے۔ میرے کرام آپ فرماتے کہ جب جنگ ہو رہی تھی نا، میری نظر نشانات کی طرف تھی، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگائے اور جس مشرک کا نام لیا تو وہی آ کر بڑا ہے، اور اللہ کی قسم ایک پولیس برابر بھی آگے پیچھے نہیں تھا۔ اب سیدھے ہاتھ کے سامنے آپ کو میدان نظر آ رہا ہے، آپ کو سیدھے ہاتھ پہ میدان نظر آ رہا ہے، یہ وہی میدان ہے۔ مسجد کے پاس اس طرف مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہ باغ والی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ کافر تھے، کافروں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، پانی میں کنویں بھی اسی طرف تھے۔ ابھی انشاءاللہ آپ اتریں گے، زوال کا ٹائم شروع ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، پہلے جا کے سب لوگ وضو کریں گے، مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے پیچھے جانا، میدان کی زیارت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، پھر یہاں پر آپ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھنا ہے۔ آپ کے پاس یہاں پر ٹائم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے۔